بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ محرم الحرام کے دنوں یا یوم عاشوراء کے دن میں یہ کام کبھی نہ کریں۔ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ محرم کے دنوں میں ان کاموں کا کرنا باعث گناہ ہے اور یوم عاشوراء کی بے حرمتی ہے۔ آئیے ناظرین جانتے ہیں کہ ان کاموں کا کرنا یا نہ کرنا کس چیز کی علامت ہے۔ سوال نمبر 1، محرم میں منگنی اور شادی کرنا اور رخصتی کرنا کیسا ہے؟ محرم کے شہیدان کربلا کے سوگ کا مہینہ نہیں اور نہ ہی اس میں سوگ منانا جائز ہے، لہٰذا محرم الحرام میں منگنی اور شادی اور رخصتی سب جائز ہیں، لیکن 10 محرم میں منگنی اور شادی وغیرہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں میں 10 محرم کا واقعہ کربلا مشہور ہے۔ تو اگر یہ اس دن منگنی اور نکاح کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوگی کہ اس دن واقعہ کربلا ہوا اور یہ خوشیاں منا رہا ہے، اگرچہ اس دن شرعاً منگنی اور شادی کرنا، خوشی منانا جائز ہے۔ سوال نمبر 2، محرم الحرام میں نئے سال کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ محرم سے چونکہ نئے سال اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ اس سال کی مبارکباد دیتے ہیں، اور یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت نے اس کام سے منع نہیں کیا، اور جسے شریعت منع نہ کرے وہ کام بالکل جائز ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دوسری بات یہ کہ نیا اسلامی سال اور محرم کا مہینہ ہمارے لیے مبارک اور بہت اچھا ہے، اور مبارک اور اچھی بات کی مبارک دینا اس کی اصل صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آسمانوں سے ہوا تو انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی، یعنی منع نہ فرمایا، وہ معاف ہے، یعنی اس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں، جس معراج پر مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، محرم الحرام میں پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا ہے؟ جواب، پانی یا شربت کی سبیل لگانا جبکہ نیت اچھی ہو اور مقصود خالص اللہ عز و جل کی رضا اور شہیدان کربلا کی ارواح طیبہ کو ثواب پہنچانا ہو تو بلا شبہ بہتر و مستحب اور ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا تو تیرے گناہ اس طرح جڑیں گے جیسے سخت آندھی میں درخت کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4، محرم الحرام میں درج ذیل کام کرنا کیسا ہے؟ شوہر کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا، بغلوں کے اور ناف کے نیچے کے بال منڈوانا اور صاف کرنا۔ نمبر 1، مہندی لگانا۔ نمبر 2، لپسٹک لگانا۔ نمبر 3، نئے کپڑے پہننا، اور نمبر 4، خوشی کا اظہار کرنا۔ نمبر 5، تیل لگانا۔ نمبر 6، خوشبو لگانا۔ نمبر 7، نیا مکان بنانا۔ نمبر 8، جھاڑو دینا۔ نمبر 9، بال کٹوانا۔ جن سب کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ 11 امور سب جائز ہیں، ان کے کرنے میں کوئی حرج و گناہ نہیں، کیونکہ ان تمام امور سے شریعت نے منع نہیں کیا، اور جسے شریعت منع نہ کرے وہ کام بالکل جائز ہے، بلکہ اگر کوئی شوق منانے کی وجہ سے ان کاموں کو چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ البتہ واقعہ کربلا کی خوشی منانا نصیبیوں اور خارجیوں کا طریقہ ہے،
جو کہ کسی مسلمان سے متصور نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 5، محرم میں نیاز کرنا جائز ہے؟ جواب: محرم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہیدان کربلا کی ارواح طیبہ کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں اور رشتہ داروں کو کھانا کھلانا، جس کو عرف میں احتراماً نیاز کہتے ہیں، جائز اور ثواب کا کام ہے، اور اس کی اصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب قرآن و سنت سے ثابت شدہ ہے۔ ہاں، یہ خیال رہے کہ نیاز کی کوئی بھی چیز اس طرح پھینکنا جس سے وہ چیز پیروں کے نیچے آئے، یعنی کہ اس چیز کی بے ادبی ہو جس سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خطبہ۔ سوال نمبر 6، محرم میں ذکر شہادت کرنا کیسا ہے؟ جواب: محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہیدان کربلا کا ذکر، یعنی کہ شہادت نظم، شعر اور نثر یا غیر شعر میں کرنا اور سننا جائز اور خیر و برکت و رحمت کے نزول کا باعث ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح روایات اور سچے واقعات بیان کیے جائیں، کیونکہ درست روایات اور واقع کربلا کے لیے یہ دو کتابیں مفید رہیں۔ نمبر 1، آئینہ قیامت از قلم، استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، سوانح کربلا از قلم صدر الافضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ کی۔ نوٹ: مجلس ذکر شہادت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بھی ذکر کیا جائے تاکہ اہل سنت اور شیعوں کی مجالس میں فرق و امتیاز باقی رہے۔ سوال نمبر 7، ذکر شہادت کے وقت رونا کیسا ہے؟ جواب: اگر ذکر شہادت کے وقت اہل بیت سے محبت کی وجہ سے دل غمگین ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ محبت کی پہچان اور جائز ہے، مگر رونے رلانے اور سوگ کے لیے ذکر شہادت کرنا اور نوحہ کرنا، چیخنا، چلانا، گریبان چاک کرنا، بال نوچنا، منہ یا سینے پر ہاتھ مارنا شیعوں کا طریقہ ہے، جو کہ بالکل ناجائز و گناہ، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نمبر 1، جو منہ پر تمانچہ مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے، یعنی نوحہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہر سال 100 کی تجدید تو اصلاحاً بالکل کسی کے لیے حلال نہیں۔ آئیے آخر میں ہم سب مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میرا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اے اللہ، شہدائے کربلا کے صدقے مجھے اتنا مضبوط بنائیں کہ مجھے کوئی توڑ نہ سکے۔ اے اللہ، شہدائے کربلا کے صدقے مجھے اتنا قریب کر دے کہ کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ، شہدائے کربلا کے صدقے مجھے اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ میں ترسوں۔ اے اللہ، شہدائے کربلا کے صدقے مجھے دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤں۔ اے اللہ، شہدائے کربلا کے صدقے مجھے اپنی یاد میں اتنا مشغول کر لے کہ مجھے کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ آمین ثم آمین۔